ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دابۃ الارض کے موضوع پر، جو کہ سب سے بڑی اور آخری علامات و اشراط الساعۃ میں سے ایک ہے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں قرآن سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ دابہ کہتے ہیں حرکت کرنے والی مخلوقات کو جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا سارے کا سارا دابہ یعنی ایسی مخلوقات پانی سے خلق کی جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کرتی ہیں، اور اس کے برعکس قرب قیام الساعۃ انسان کا دابہ یعنی انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر حرکت کریں گی وہ پانی سے نہیں بلکہ ارض سے وجود میں آنا تھی، جو کہ آج پوری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہیں۔ انسان کا ارض سے وجود میں آنے والا دابہ پوری دنیا میں آج دندناتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی روشنی میں بات کریں، ہم آتے ہیں قرآن سے ہی دابۃ الارض کے دوسرے پہلو کی طرف۔ تو ناظرین، کچھ سوالات ہیں، مثلا دابۃ الارض کب ظاہر ہوگا؟ اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آخر وہ قرب قیام الساعۃ ہی کیوں وجود میں آئے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ تو ان سوالات سمیت ایسے باقی جتنے بھی سوالات ہیں، ان کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ دے دیا، جیسا کہ آپ سورہ نمل آیت نمبر 82 کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں، اور جب واقع ہو گیا ان پر قول یعنی جو کہا گیا تھا، تب نکالیں گے ہم ان کا یعنی انسانوں کا دابہ زمین سے، ارض سے۔ وہ اپنے عوامل کے ذریعے ان سے کلام کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں کہ الناس تھے ہماری آیات کے ساتھ نہیں یقین کرنے والے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا سوال کہ دابۃ الارض کب نکلے گا؟ ناظرین، یہ کیسا سوال ہے؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے یعنی یہ پتا چل جائے کہ دابۃ الارض کب نکلے گا، تو یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دابۃ الارض کی نشاندہی اور اس کی پہچان کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دابۃ الارض نکل چکا، تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن میں کہا یعنی کہ دابہ کب نکلے گا، اگر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اس کا جواب دیتے ہیں اور بالکل ویسا ہو چکا تو پھر لا محالہ دابہ نکل چکا، اور اگر ویسا نہیں ہوا تو پھر دابہ نہیں نکلا۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ دابۃ الارض کب نکلے گا؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یوں دیتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اور جب واقع ہوگا قول ان پر یعنی انسانوں پر، تب نکالیں گے ان کا دابہ۔ یعنی دابۃ الارض نے تب نکلنا ہے، تب نکلنا تھا جب اللہ کا قول واقع ہونا تھا، یعنی جو اللہ نے کہا اس نے واقع ہونا تھا انسانوں پر۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جب ان پر یعنی انسانوں پر اللہ کا قول واقع ہوگا تب دابۃ الارض نکلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ قول کیا ہے جس کا واقع ہونا دابۃ الارض کا نکلنا ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب بھی پورے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 62 دیکھ رہے ہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ ہود آیت نمبر 26، لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ صفات آیت نمبر 4، إِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ۔ سورہ صفات آیت نمبر 35، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 21، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ محمد آیت نمبر 19،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو ناظرین آپ نے یہ آیات دیکھی، ان کے علاوہ بھی قرآن میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ان آیات کے تراجم جو کیے جاتے ہیں ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر معبود کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ایک خاص نظریہ پایا جاتا ہے، ایک خاص عقیدہ پایا جاتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین حق کو سمجھنے کے لیے یہاں ان دونوں الفاظ کی وضاحت بہت ضروری ہے، لفظ الہ اور پھر دوسرا لفظ عبد۔ تو اب آتے ہیں ان دونوں الفاظ کے معنی کی طرف۔ ناظرین ذرا غور کریں، انسان کو دنیا میں لایا گیا تو اس بشر کو کیا کیا صلاحیتیں اور نعمتیں دی گئیں یا کیا کچھ عطا کیا گیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک اور زبان سمیت جسم کے کتنے ہی اعضاء دیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن، کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل، فروٹ، سبزیاں، اس طرح اور کئی نعمتیں عطا کی گئیں۔ پھر ذہانت دی، مال و اولاد سمیت طرح طرح کی صلاحیتیں دی۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب بیکار اور فضول میں عطا کر دیا گیا آپ کو؟ کیا انسانوں کو یہ سب عطا کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا؟ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ سب کچھ حق کے ساتھ خلق کرتا ہے، یعنی اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ بے مقصد کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ سبحان ہے یعنی پاک ہے اس سے کہ وہ کچھ بھی بے مقصد کرے، وہ کچھ بھی بے مقصد خلق کرے، وہ کچھ بھی بے مقصد عطا کرے، اللہ اس سے پاک ہے۔ ناظرین جب اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بھی بے مقصد خلق نہیں کرتا، کچھ بھی بے مقصد عطا نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے اس نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کا سب بے مقصد ہو؟ اس نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور طے کر دیا۔ اب ناظرین اگر تو انسان ان سب کا استعمال یعنی جو کچھ بھی اسے عطا کیا گیا اس سب کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرتا ہے تو اس کا الہ اللہ ہے، ورنہ اگر وہ جس کے پیچھے اس کا استعمال کرے گا وہی اس کا الہ کہلائے گا، وہی اس کا الہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی ذہانت، اپنے مال و اولاد کا استعمال کرتا ہے، خواہ ایک رائی برابر بھی عمل کیوں نہ کرے، تو اس کا الہ اس کی اپنی خواہشات ہوں گی۔ اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ اگر وہ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کا الہ دنیاوی مال و متاع جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار شیطان قرار دیا، یعنی اس کا الہ شیطان ہوگا۔ اس طرح ناظرین آپ جس کے پیچھے اس کا استعمال کریں گے وہی آپ کا الہ ہوگا، اور آپ اس کے پیچھے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں، صلاحیتوں، ذہانت، مال و اولاد کا استعمال یہ اس کی عبادت کہلائے گی۔ لفظ عبد کہتے ہیں غلامی کرنے کو، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہو، جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہو، جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہوں، جو آپ میں صلاحیتیں ہوں، جس کے پیچھے ان کا استعمال کرنا، یہ اس شے کی غلامی کرنا کہلاتا ہے۔ اور ایسا کرنے والا غلام جسے عربی میں عبد کہتے ہیں۔ عبد، غلام، عابدو، غلامی کر رہا ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو اس کو عطا کیا گیا، وہ اس کا کسی کے پیچھے، کسی کے کہے کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین یہ تھا اللہ کا قول جس نے واقع ہونا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں الہ مگر اللہ۔ اور ناظرین آپ قرآن میں غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے بھی رسول اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے، کوئی ایک بھی اللہ کا نبی یا رسول ایسا نہیں جس کی یہی دعوت نہ ہو۔ تمام کے تمام اللہ کے رسولوں کی یہی دعوت رہی، ہر رسول نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، جیسا کہ کچھ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے اس میں بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی ایک بھی رسول، اور اگر بھیجے ہیں تو ہر رسول کی طرف ہم نے یہی وحی کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں
کہ وہ یہی کہے کہ میری طرف اس نے یہی وحی کیا ہے، نہیں الہ مگر میں الہ ہوں، بس میری ہی غلامی کرو۔ یعنی ناظرین، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا جس کی دعوت یہ نہ تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ ہر رسول کی دعوت یہی تھی۔ یہی اللہ نے اسے کہا کہ ان کو کہو، ان انسانوں کو کہو، دنیا والوں کو کہو کہ اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی ناظرین، یہی اللہ کا قول ہے، اور ہر رسول کے الفاظ کیا تھے آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 70۔ نہیں وحی کیا گیا میری طرف، اگر وحی کیا جا رہا ہے تو یہی کہ اس میں کچھ شک نہیں، میں جو بھی ہوں میں ہر لحاظ سے کھول کھول کر متنبع کرنے والا ہوں۔ پھر اس طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 65، کہو اس میں کچھ شک نہیں، جو بھی میں ہوں میں متنبع کرنے والا ہوں۔ یعنی تم جو اعمال کر رہے ہو، جو اللہ کے خلاف کر رہے ہو، ان اعمال کے انجام کو ہر لحاظ سے تم پر کھول کھول کر واضح کرنے والا ہوں۔ اور نہیں ہے الہوں میں سے الہ مگر اللہ۔ یعنی تم دنیا میں ایک رائے برابر بھی عمل کرتے ہو تو وہ عمل کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں جو بھی صلاحیتیں دی گئیں، تمہیں جو بھی نعمتیں دی گئیں، تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا، اس سب کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے طے کر دیا۔ تو اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر تم ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اس طرح ناظرین سورہ فصلت کی آیت نمبر 6، کہو اس میں کچھ شک نہیں، میں جو بھی ہوں میں بالکل تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ جو وحی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ ذات، یعنی تمہارے لیے جو الہ ہے، وہ ذات جس کی بات مانی جائے وہ ایک ہی ذات ہے، جس کی بات مانی جائے یعنی رائے برابر بھی عمل کیا جائے تو کب، کیوں، کیسے کیا جائے، اس فیصلے کا اختیار صرف اسی ایک ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جو بھی تمہیں صلاحیتیں دی گئی ان کا استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے کرنا ہے جو مقصد اس نے طے کر دیا، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کسی اور کے پیچھے ان کا استعمال نہیں کرنا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار ایک ہی بات کہی کہ نہیں الہ مگر اللہ؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہر رسول کی بھی یہی دعوت رہی کہ لا الہ الا اللہ، یہ تھا اللہ کا قول۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیوں نہیں ہے الہ مگر اللہ؟ یعنی اگر اللہ کو الہ بنانے کی بجائے اوروں کو الہ بنایا جائے گا تو آخر کیا ہوگا؟ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آخر کیوں منع کیا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بہت ہی صراحت کے ساتھ دے دیا، جیسا کہ آپ آیت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور وضع کر دیا میزان۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہو چکی کہ میزان وضع کرنا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے، تمام کے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقام طے کر دیا، اور پھر تمام مخلوقات کو ان کے مقامات پر قائم کر دیا، جس سے ایک بہترین اور پیچیدہ ترین توازن قائم ہو گیا، میزان وضع ہو گیا۔ یعنی زمین و آسمانوں کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے۔ جیسے آپ کا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، آپ کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر اور کچھ چھپا ہوا پوشیدہ ہے، یعنی جسے عربی میں غیب کہتے ہیں، بالکل یہی مثال زمین و آسمانوں اور ان میں موجود تمام مخلوقات کی۔ جیسے آپ کے جسم کے تمام اعضاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اور وہ اپنے اپنے مقام پر قائم ہے، جس سے نہ صرف آپ کا وجود ہے بلکہ ایک میزان یعنی توازن قائم ہو گیا۔
جب تک تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، جس مقصد کے لیے ان کو وجود دیا گیا اس مقصد کو پورا کریں گے، تب تک جسم میں توازن برقرار رہے گا، میزان برقرار رہے گا۔ ورنہ اگر کوئی ایک بھی عضو اپنے مقام سے ہٹتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، یا وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کوئی کمی یا کوتاہی کرتا ہے، تو جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جس سے جسم میں خرابیاں ہوں گی، جنہیں آپ بیماریوں کا نام دیتے ہیں، جن کا انجام بالآخر ایک بڑی تباہی یعنی موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، بالکل یہی مثال زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے ان سب کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں میزان قائم کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں یوں کہا، اگر تھے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ الہ، تو آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور سب کو ان کے مقامات پر ان کی ذمہ داری پر لگا دیا۔ اب تمہیں جو صلاحیتیں دی گئیں یا جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، سب کا اللہ نے مقام طے کر دیا، اللہ نے سب کا ہر شے کا مقصد طے کر دیا۔ اگر تم ان کا استعمال یا انہیں اللہ کے طے کردہ مقام سے ہٹاؤ گے تو آسمانوں اور زمینوں میں سب بگڑ جائے گا، آسمانوں اور زمینوں میں بگاڑ ہو کر سب کچھ تباہیوں کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا، اگر بھیجے یعنی جتنے بھی رسول بھیجے تو ہر ایک کو یہی وحی کیا کہ ان کو کہو لا الہ الا اللہ۔ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو الہ نہیں بناؤ گے، اوروں کو الہ بناؤ گے، تو زمین و آسمانوں میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا، یوں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ ناظرین، گزشتہ اقوام کو بھی یہی کہا گیا اور موجودہ قوم کو بھی یہی کہا گیا، لیکن نہ ہی گزشتہ قومیں اپنے مفسد اعمال سے باز آئیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنانے سے باز آئیں، اور نہ ہی موجودہ قوم باز آ رہی ہے، جیسا کہ آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں، نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں یعنی زمین کے گرد گیسوں کے ساتھ تہ در تہ حصار کو، اور نہ زمین کو، اور نہ ہی وہ جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اور اگر خلق کیا ہے تو حق کے ساتھ، یعنی ان سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور سب کو جس مقصد کے لیے خلق کیا، خلق کر کے انہیں ان کے مقامات پر قائم کر دیا تاکہ اس مقصد کو پورا کریں جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا، اور یوں آسمانوں اور زمینوں میں وضع کردہ توازن برقرار رہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں بگاڑ پیدا ہوگا اور نتیجتاً تباہیاں آئیں گی، کیونکہ ہم نے ہر عمل کا رد عمل بھی خلق کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس دعوت کو، ان باتوں کو تسلیم کرنے سے عملاً انکار کر رہے ہیں، ان کو ان کے ایسے اعمال سے متنبہ کیا جاتا ہے، اور وہ اس متنبہ کرنے کے باوجود، ان حقائق کو سامنے آنے کے باوجود، ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اللہ کا قول کہ لا الہ الا اللہ، اور اگر تھے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ اور الہ، تو پھر کیا ہوتا؟ تو آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا، ان میں فساد ہو گیا، پھر طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، تباہیاں، آندیاں، طوفان، زلزلے، انسانوں کا تقسیم در تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، جنگ و جدل، نفرتیں، دشمنیاں، کیا یہ سب نہیں ہو گیا؟ یہ سب ہو گیا۔ یعنی ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اگر تم ان تمام اشیاء کو جو تمہیں دی گئیں
جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے، اگر انہیں ان کے مقامات پر نہیں رکھتے جو مقام اللہ نے تجویز کر دیا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی مرضی کے مقام پر ان اشیاء کو، ان سب کو رکھتے ہو، ان میں سے کسی کو بھی رکھتے ہو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہو، تو پھر یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ پھر سمجھ لو کہ ایسا ہو چکا، زمین و آسمانوں میں سب کچھ بگڑ چکا، تم طرح طرح کی بیماریوں، تباہیوں اور ذلتوں کا شکار ہو چکے، اور بالآخر تمہارا وجود مٹ جائے گا، جیسے تم سے پہلے جو قومیں زمین پر آباد تھیں ان کا وجود مٹ چکا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں میزان قائم کیا، ہر سطح پر توازن قائم کر دیا۔ یہ کائنات بالکل ایک مشین کی مانند ہے۔ اس کی مثال انسانی جسم کسی ہے، اگر اس کائنات میں کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو نتیجتاً فساد ہوگا، اور بالآخر وہ فساد طرح طرح کی تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہی حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے خلق کیا کہ اگر انسان اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو لامحالہ حادثاتی طور پر اس کے سامنے وہ قوانین کھلتے جائیں گے، وہ مخلوقات اس پر ظاہر ہوتی جائیں گی جو انسان سے چھپا دیے گئے، اور انسان ان متشابہات کے پیچھے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی، جیسا کہ آج انسان جس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جیسے کہ ماضی میں 6 قومیں اس کا شکار ہو چکی، اور موجودہ قوم، دنیا میں آباد موجودہ انسان بھی اس مقام پر پہنچ چکے۔ ناظرین، یہ تھا وہ اللہ کا قول، اور قول کا واقع ہونا کیا تھا؟ قول کا واقع ہونا یہ تھا کہ جب انسان نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو ترقی ہے، ہمیں تو ترقی کرنی ہے، ہم فطرت پر انحصار نہیں کر سکتے، فطرت پر انحصار کریں گے تو ہماری رفتار بہت سست رہے گی، لیکن ہم تو تیز رفتاری چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کی اشیاء خود خلق کرنی ہے۔ تو جب وہ ایسا کرنا شروع کرے گا، فطرت میں مداخلت شروع کرے گا، تو پھر قول واقع ہو جائے گا، یعنی پھر وہ سب ہوگا جس سے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے متنبہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں خرابیاں ہوں گی، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد ہوگا، تباہیاں آ جائیں گی، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، زلزلے آ جائیں گے، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے، تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ اسی دوران انسان آگے بڑھتا بڑھتا اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ دابا خلق کر بیٹھے گا، یعنی اللہ کے دابا کے برعکس اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنا تیز ترین تیز رفتار دابا خلق کر بیٹھے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب کچھ قدر کے ساتھ، مطلب کہ پورے علم اور حکمت، حساب کتاب کے ساتھ خلق کیا ہے، تو پھر جب انسان اللہ کے اس قول کے خلاف چلیں گے، اپنی حدود سے باہر نکلیں گے، فطرت میں مداخلت شروع کر دیں گے، تو لامحالہ پھر یہ طے ہے کہ دابا نکلے گا، یعنی حادثاتی طور پر قوانین فطرت انسان پر کھلتے چلے جائیں گے، اور وہ ان پر عمل کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ تیز ترین سواری کے ذرائع سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، اس پر الگ سے انا علینا بیانہ کے تحت مزید اور مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اب تک یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ اللہ کا قول کیا تھا اور قول کا واقع ہونا کیا تھا۔ اور ناظرین، آج آپ غور کریں کہ کیا قول واقع نہیں ہو چکا؟ کیا انسان نے اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ نہیں بنایا؟ اس کے نتیجے میں اس زمین اور اس کے گرد 7 تہ در تہ گیسوں کے حصار جو کہ زمین کے 7 آسمان ہیں، ان سب میں فساد نہیں ہو چکا؟ ان میں خرابیاں نہیں ہو چکی؟ وہ درہم برہم نہیں ہو چکے؟ ذرا غور تو کریں، جب انسان نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے علاوہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا، تو آج زمین و آسمانوں کی حالت کیا ہو گئی؟ ذرا غور تو کریں، کیا آپ اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ مردہ ہو چکے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، سیلاب، آندیاں، طوفان،
سونامی، زلزلے، بھوک افلاس، جنگیں، قتل و غارت گری، فراڈ، خوراک کی قلت، آسمان کا پھٹ جانا، زمین کے گرد آکسیجن پر مشتمل پہلا آسمان طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زمین کی تمام مخلوقات کو۔ انسانوں کا گروہ در گروہ تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، زمین پر انسانوں میں ایک طبقہ امیر سے امیر تر، دوسرا غریب سے غریب تر۔ ناظرین غور تو کریں، کیا یہ سب نہیں ہو چکا؟ کیا پوری دنیا آج ان سب کی لپیٹ میں نہیں آ چکی؟ یہ سب تو اللہ کے قول کا واقع ہونا تھا۔ اور ناظرین اللہ کا قول تو کب کا واقع ہو چکا، لیکن دابا نہیں نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قول واقع ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور دابا نکلا ہی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین اس پہلو سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ آج نہ صرف اللہ کا قول واقع ہو چکا ہے، بلکہ قول کے واقع ہونے پر جس دابا کا نکلنا تھا وہ آج پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ انسان کا دابا جو زمین سے وجود میں آیا، یعنی انسان کی خلق کردہ حرکت کرنے والی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر سفر کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، جو پانی سے نہیں بلکہ زمین کے عناصر لوہے، تانبے، پلاسٹک، خام تیل وغیرہ سے وجود میں آیا۔ ناظرین یہ بات جان لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس بات کو غلط ثابت کر سکتی ہے۔ دابۃ الارض نکل چکا اور ساتھ بالکل سر پر آ چکی، اور ساتھ سے پہلے ایک عظیم عذاب جو کہ القاریہ ہے وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ القاریہ جس کے نتیجے میں دنیا کی 70% سے زائد آبادی تباہ کن ایٹمی بموں کی نظر ہو جائے گی اور تقریباً تمام کے تمام جدید شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، جس پر تفصیل سے آئندہ ایک ساتھ میں القاریہ کے موضوع کے تحت بات ہوگی۔ ناظرین اسی موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور پہلو پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسب معمول باقی تمام موضوعات کی طرح اس بارے میں بھی یہ جھوٹ اتنا پھیلا دیا گیا جو کہ زبان زدے عام ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، انسانوں سے کلام کرے گا، جس کے بارے میں یہ پھیلا دیا گیا کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اس کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب واقع ہو گیا ان پر جو کہا گیا تھا، نکالیں گے ہم ان کا دابا زمین سے، وہ اپنے عوامل کے ذریعے ان سے کلام کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں، الناس تھے ہماری آیات کے ساتھ نہیں یقین کرنے والے۔ ناظرین اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دابا لوگوں سے باتیں کرے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باتیں کرے گا؟ یہ آج تک نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ آیت میں تو بالکل واضح ہے کہ وہ جو کلام ہوگا، دابا کا کلام کیا ہوگا؟ کلام یہ ہوگا وہی جو اللہ نے کہا تھا، جس کا وہ انسان یقین نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے سامنے ہو، وہ اس کا کلام ہو۔ ناظرین اس آیت میں لفظ تکلمہم آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ حقیقت کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس پر، اور حقیقت کھول کر ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین اس سے پہلے کہ اس کے کلام کرنے کی طرف آئیں، پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کلام ہے کیا، یعنی وہ کلام ہے کیا جو دابۃ الارض سے مشروط ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں ہی دے دیتے ہیں، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اس میں کچھ شک نہیں، انسان تھے ہماری آیات سے نہیں یقین کرنے والے۔ یعنی بالکل آسان الفاظ میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ زمین و آسمانوں میں تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں،
اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو انسان سے چھپا کر رکھ دیا، جنہیں انسان دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کائنات میں لاتعداد مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے چھپا دی گئی تھی، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ زمین و آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جو کہ اللہ کی آیات ہیں، سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تمام کی تمام ایک وجود میں اعضاء کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تک یہ تمام اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو پورا وجود ٹھیک رہے گا، یعنی زمین و آسمان ٹھیک رہیں گے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور انسانوں سمیت تمام مخلوقات ہر طرح سے محفوظ اور سلامت رہیں گی۔ لیکن اگر کسی بھی مخلوق جو کہ اللہ کی آیت ہے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے گا، اس میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اس میں تبدیلی کی جائے گی، اس کا مقام بدلا جائے گا، تو پھر اللہ کے قائم کردہ توازن میں، میزان میں بگاڑ ہو جائے گا، جس کا نتیجہ تباہیوں کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گا، اور پھر نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے قرآن میں بار بار بیان کیا، اور ناظرین پورے کے پورے قرآن کا نقطہ محور بھی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں نے اللہ کی آیات کا یقین نہیں کیا، یعنی کہ اس بات کا یقین نہیں کیا کہ ان کے ساتھ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو ایسا ہوگا۔ انہوں نے مانا ہی نہیں اس بات کو، اس کے اوپر یقین ہی نہیں کیا۔ انسانوں نے اس سے پہلے اللہ کی آیات کا یقین نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اعمال سے یہی دعویٰ کیا کہ نہیں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے، فطرت میں تبدیلیاں کرنے، یعنی اللہ کی آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات ہیں، ان میں پنگے لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہی بات اللہ نے کہی کہ تم اللہ کی آیات کا یقین نہیں کرتے تھے، لیکن جب دابا نکلے گا تو اس کا کلام یہی ہوگا کہ دیکھو تم یقین نہیں کرتے تھے، یعنی اس بات کو، یہ جو ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس کا یقین نہیں کرتے تھے اس سے پہلے۔ جب دابا نکلے گا تو اس کا کلام یہی ہوگا کہ دیکھو تم یقین نہیں کرتے تھے نا، جب تم نے یقین نہ کیا اور اللہ کی آیات میں پنگے لیے تو وہی ہو گیا جس کا تم یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین یہ تھا دابا کا کلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دابا کس طرح ایسا کہے گا؟ کیا جس طرح دو شخص آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح سے وہ بات کرے گا، اس طرح کلام کرے گا، یا پھر کسی اور طریقے سے؟ ناظرین ہم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بار بار کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، اور پھر یہ کہ عربی دنیا کی باقی زبانوں کی طرح انسانوں کی تراشیدہ چند الفاظ، محاوروں یا فکروں پر مشتمل کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ عربی فطرت کی زبان ہے، عربی اعمال کی زبان ہے، نہ کہ زبان کے الفاظ کا نام ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق، ہوا وہ جاندار ہو یا بے جان، تمام کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ کلام کرتا ہے، لیکن اس کی زبان عربی ہے، اور عربی وہ نہیں جسے آج عربی کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ عربی نہ صرف فطرت کی زبان ہے بلکہ عربی اعمال کی زبان ہے۔ اور ناظرین غور کریں، محمد علیہ السلام وہ نہ تو عربی پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی عربی لکھ سکتے تھے، تو پھر کیسے ان کے ساتھ اس کائنات کی مخلوقات کلام کرتی تھیں؟ پھر کیسے ان کے اوپر اتنے اتنے بڑے راز کھلے؟ غور تو کریں۔ یعنی کہ اگر عربی اسے کہا جاتا ہے جسے آج آپ عربی کہتے ہیں، جی یہ جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، تو یہ تو محمد علیہ السلام کو بھی نہیں آتی تھی۔ لہذا ناظرین عربی یہ نہیں ہے، عربی اعمال کا نام ہے، عربی پریکٹیکل کا نام ہے، عربی اعمال کی زبان ہے، عربی فطرت کی زبان ہے۔ اس لیے ناظرین اب آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ دابا کا کلام کرنا کیا ہے۔ جب آپ نے عربی کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھ لیا تو پھر آپ کو بہت آسانی سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ دابا کا کلام کرنا کیا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثلا آپ کو سفر کی حاجت پیش آ جاتی ہے، موسم انتہائی گرم ہے اور سفر کئی 100 کلومیٹر لمبا ہے۔ آپ کے سامنے ایک طرف لینڈ کروزر کھڑی ہے، عالی شان گاڑی، اور دوسری طرف ایک اعلی نسل کا تیز رفتار گھوڑا کھڑا ہے۔
تو ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آپ سفر کے لیے کس کا انتخاب کریں گے؟ آپ کا فوراً جواب یہی ہوگا کہ لینڈ کروزر۔ اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیوں آپ نے گھوڑے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، تو آپ جواب دیں گے دیکھو اتنی شدید گرمی اور اوپر سے کئی سو کلومیٹر لمبا راستہ اگر گھوڑے پر جاؤں گا تو نہ صرف بہت زیادہ وقت لگے گا بلکہ رستے میں گھوڑے کی خوراک اور پانی کا خیال رکھنا پڑے گا، رستے میں گرمی سے جلس جاؤں گا، طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تھکاوٹ سے چور ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ کو وہ درجنوں خامیاں گنوانا شروع کر دے گا، یعنی آپ درجنوں خامیاں گنوانا شروع کر دیں گے۔ اور اس کے برعکس آپ جب لینڈ کروزر کی بات کریں گے تو آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں گے کہ اس سے نہایت تیز رفتاری سے سفر ہوگا، ایئر کنڈیشنر آن رکھوں گا، گرمی کا احساس تک نہ ہوگا، انتہائی آرام دہ اور پرسکون سفر ہوگا۔ اب ناظرین ذرا غور کریں اس بات پر، آپ کو یہ کس نے کہا جو آپ نے گھوڑے کے بارے میں کہا، اور پھر اس کے برعکس جو لینڈ کروزر کے بارے میں آپ نے باتیں کی، یہ سب باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ ظاہر ہے گھوڑے میں جو خامیاں اور خوبیاں ہیں وہ گھوڑے کے اعمال سے ہی پتہ چلے، یعنی گھوڑے نے آپ کو اپنے اعمال کی صورت میں اپنی خامیاں اور خوبیاں بتائیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک گونگا شخص اشاروں سے یا اعمال کی صورت میں اپنی بات کسی دوسرے کو بتاتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، بالکل اسی طرح یا ایسے ہی لینڈ کروزر نے آپ کو بتایا کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، میں اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوں، مجھ میں گرمی کا توڑ ایئر کنڈیشنر موجود ہے۔ اور لینڈ کروزر نے آپ کو زبان سے نہیں بلکہ جیسے ایک گونگا شخص اپنے اعمال یا اپنی مختلف حرکتوں کے ذریعے دوسروں سے کلام کرتا ہے، انہیں اپنی بات بتاتا ہے، بالکل اسی طرح لینڈ کروزر نے یا گھوڑے نے آپ سے کلام کیا۔ یہ ہے ناظرین عربی زبان اور عربی میں کسی بھی مخلوق کا کلام کرنا۔ جب آپ کسی شے میں غور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہونے والا علم وہ اس مخلوق کا آپ سے کلام ہوتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے، اگر ان سے پہاڑوں کو چھپا دیا جاتا، پہاڑ اللہ کے غیب میں سے ہوتے اور پھر انسانوں کو سامنے کہا جاتا کہ پہاڑ کلام کرتے ہیں، پہاڑ بتا دیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا موجود ہے، تو انسان یہی سمجھتے کہ جیسے ہماری زبان ہے، جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی پہاڑوں کا معاملہ ہے۔ ناظرین لیکن کیا حقیقت یہی ہوتی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین جیسے وہ شخص جو چینی زبان نہیں سمجھتا، اس کے سامنے چینی زبان میں بات کی جائے گی تو اس کے لیے اس بات کرنے والے کی حیثیت ایسے ہی ہوگی کہ جیسے کوئی گونگا اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین بالکل ایسے ہی کائنات کی مخلوقات کا کلام وہی سمجھ سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پہاڑ کلام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا موجود ہے، لیکن پہاڑوں کا کلام انسان کی طرح زبان سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کوئی ان کا کلام سمجھ سکتا ہے۔ جیسے چینی زبان میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات وہی سمجھ سکتا ہے جو چینی پر عبور رکھتا ہے، بالکل ایسے ہی پہاڑوں سے وہی کلام کر سکتا ہے جس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، یعنی جو غور و فکر کرتا ہے۔ ہر کوئی ان کا کلام نہیں سمجھ سکتا، بلکہ پہاڑوں کا کلام وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ لوگ پہاڑوں کی بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو پہاڑوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ناظرین دابۃ الارض نے کلام کرنا تھا کہ دیکھو اسی کا تم یقین نہیں کرتے تھے، لو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ مطلب یہ کہ دابۃ الارض کا کلام اس کے اعمال کی صورت میں ہونا تھا، نہ کہ انسانوں کی طرح زبان سے۔ اور جب آیت میں آپ دیکھیں تو آیت میں تو یہ ہے کہ لا یوقنون، یعنی تم یقین نہیں لاتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا۔ اور پھر ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ یقین کرنے کے لیے یا تو اتنا علم آ جانا لازمی ہے کہ بات کا انکار کرنا ناممکن ہو جائے، یا پھر کسی شے کا آنکھوں کے سامنے آ جانا، یعنی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنے کانوں سے سن لیں، یہ ہوتا ہے یقین کرنا۔
یعنی کہ جب تمہیں زبان سے یہ بتایا جاتا تھا، جب تمہیں رسولوں کے ذریعے اللہ یہ کہتا تھا، اس وقت تم اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے، تم یہ نہیں مانتے تھے، یعنی تمہیں یقین نہیں تھا۔ لو آج تم اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہو۔ آج جب تم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو تو کیا آج تم انکار کر سکتے ہو؟ ظاہر ہے اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اب انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، دابۃ الارض کا کلام اس کے اعمال کی صورت میں ہونا تھا، نہ کہ انسان کی طرح زبان سے، اور اس کا ذکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کر دیا۔ تکلمہم، شروع میں تے کا استعمال ہو گیا، جس کی وجہ سے معنی یہ بن جاتے ہیں کہ پیچھے موجود عوامل کے ذریعے کلام کرے گا۔ اگر لفظ کے شروع میں تے کا استعمال نہ ہوتا تو لفظ کلمہم ہوتا، جس کے معنی براہ راست کلام کرنا کے ہوتا۔ ناظرین، آیت میں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے، اگر آپ نے اس نقطہ پر توجہ نہ دی تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کر دابا کے کلام کرنے کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دابا جو کہ انسانوں کے اعمال سے وجود میں آیا، یہ دابا بذات خود، اس کا وجود میں آنا اور اس کی وجہ سے زمین و آسمانوں میں اللہ کی آیات کا فساد زدہ ہونا، یہ سب ہی وہ کلام ہے جس کا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ مزید آسانی کے لیے لفظ تکلم کو سمجھ لیں۔ اگر شروع سے تے کو ہٹا دیا جائے تو یہ لفظ بن جائے گا کلمہم، جس کے معنی ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے براہ راست کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس طرح براہ راست بات کرنا۔ اور تکلمہم یعنی شروع میں تے کا استعمال ہو جانا، شروع میں تے کا استعمال ہو گیا تو اس کے معنی یوں بن جائیں گے، مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی انتہائی لاپرواہی سے چلا رہے ہیں اور آپ کی یہ حرکت ہی کلام کر رہی ہے، یعنی آپ کی یہ حرکت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی اس طرح گاڑی چلانے سے گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اسے ناظرین تکلم کہا جائے گا۔ تو ناظرین غور کریں، کیا دابۃ الارض آج کلام نہیں کر رہا؟ یعنی تکلمہم موجودہ انسانوں سے کلام نہیں کر رہا اپنے عوامل کے ذریعے، اور بالکل وہی نہیں کہہ رہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کے ذریعے کہا۔ نہ صرف کہہ رہا ہے، کہہ نہیں رہا، بلکہ آنکھوں کے سامنے لے آیا وہ۔ اگر دابا بھی زبان سے کہتا، جنہوں نے رسولوں کی بات پر یقین نہ کیا تو وہ دابا کی بات پر یقین کہاں کرتے؟ تو یہاں تو آیت میں تو بات کی گئی ہے یقین کرنے کی، کہ تم تب یقین نہیں کرتے تھے، لو آج تمہیں یقین ہو گیا نا۔ یعنی کہ اس وقت تو تمہیں صرف زبان سے کہا جاتا تھا، تم نے نہیں مانا، تمہیں یقین نہیں، آج تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، اب کیسے جھٹلا سکتے ہو، اب کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ناظرین علینا بیانہ میں آپ پر یہ بات مزید تفصیل کے ساتھ واضح ہو جائے گی، اور آگے چل کر آئندہ موضوعات پر بھی جب بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ میں، تو تب اس صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو گیسوں سے خلق کیا، جسے آپ مادہ کہتے ہیں، یہ سب گیسوں کو کیمیائی عوامل سے گزار کر منجمد کیا گیا۔ ناظرین ان میں بہت سی گیسیں ایسی ہیں جو انسانوں سمیت زمین کی باقی مخلوقات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، انتہائی تباہ کن ہیں، سوائے چند ایک۔ اگر انسان فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرنے کے بجائے فطرت میں تبدیلیاں کر کے خود خلق کرتا ہے، جیسا کہ وہ آج کر رہا ہے، تو پھر جب مادے کو کیمیائی عوامل سے گزار کر وہ اپنی ضروریات کی اشیاء خلق کرے گا تو پھر ان سے گیسیں خارج ہوں گی۔ وہ گیسیں کہاں جائیں گی؟ ان سے کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ ان سے زمین و آسمانوں میں کس قدر فساد ہوگا؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا، ہر رسول نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن انسانوں نے یقین ہی نہ کیا، اور آج یہ دعویٰ اپنے اعمال کے ذریعے آپ پر یہ سب واضح کر رہا ہے۔ اس نے یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے لا رکھا، یعنی دعوے کے سامنے آنے سے یہ تمام کے تمام معاملات، یہ سب کا سب سامنے آ گیا۔